बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज अहम खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, उनकी कुछ तफसील बताएंगे। और सबसे बड़ी जो धमाका खेज खबर है वो है जो कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग के दरमियान जो खलफशार पैदा हो गया है, जो अभी कहते हैं कि उनके हाथों की मेहंदी उतरी नहीं थी दुल्हन के दूल्हा से, उसकी नाराज़गी हो गई या कशीदगी हो गई। ये सूरत हाल अचानक क्यों डेवलप हो गई है और इसमें उन चालाकियों का क्या हिस्सा है जो राना सनाउल्लाह के जरिए शरीफ खानदान कर रहा है, और उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये क्या मामला है और कुछ दिलचस्प तबसरे आए हैं कि 2018 में जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में वो लव मैरिज थी, और 2024 में अब जो कुछ हो रहा है ये मजबूरी की शादी है। ये किसने कहा, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जो फार्मूला है लड़ाई का वो तब्दील कर लिया है। अब चौमुखी लड़ाई की बजाय उन्होंने अपना रुख किस तरफ कर लिया है, और इस रुख के एक खास टारगेट करने की वजह से पीडीएम सरकार, जो पीडीएम 2 सरकार है, उसके लिए क्या मसाइल पैदा होने जा रहे हैं हंगामी बुनियादों पर, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज की ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो सुन लें कि आज इमरान खान मुलाकातें कर रहे हैं। अहम मुलाकात, सबसे अहम मुलाकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ है। उसके बाद उनकी फैमिली की ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर मोहतरमा अलीमा खान, उनसे उनकी मुलाकात होगी। और गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं उनसे भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में आज क्या अहम मसाइल, क्या अहम मामलात और कौन से अहम फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी, ख़ास तौर पर जो रमज़ान पैकेज के हवाले से सूरत हाल है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जिस राशन की तकसीम शुरू की है रमज़ान पैकेज के हवाले से, उस पर अभी से सवालात उठने शुरू हो गए हैं और उन्हें पटवारी कल्चर का असीर होने का ताना दिया जा रहा है। ये मामला क्या है ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। लेकिन सबसे अहम और सनसनीखेज जो खबर आज की ताज़ा तरीन है वो ये है कि पंजाब काबीना में इब्तदाई तौर पर कितने वुज़रा शामिल किए जा रहे हैं और किस लीडर को कौन सी वजारत मिलेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम खबर यह है कि कुछ वुज़रा जिन्हें नून लीग लेना चाहती थी लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें वीटो कर दिया गया है, उनमें कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं कि उन्हें कौन सा मकाम नून लीग देना चाहती थी लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उसकी मंजूरी नहीं दी। खास तौर पर परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह के हवाले से जो कशीदगी है वो चल रही है, और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ने कल बयान दिया जो हमने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, लेकिन वो उल्टी पड़ गई है ये मुहिम जोई नून लीग को भी और राना सनाउल्लाह को भी, और उनकी एक तरह से शामत आ गई है क्योंकि सख्त रद्द अमल आया है और यहां तक कह दिया गया है कि ये आप लोगों की अब आखिरी गलती होनी चाहिए। आइंदा के लिए अगर आपने ऐसी हरकत की तो उसका फिर जवाब भी दिया जाएगा। इन तमाम तफसीलात से पहले नाज़रीन, शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। और 7 माह के अंदर अंदर ये जो हनीमून पीरियड है उसके ख़त्म होने की पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और फरमाया है कि जिस तरह कहा जाता है कि अभी दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी कि दूल्हा के साथ उसका फड्डा हो गया, कमो बेश वैसी ही सूरत हाल दरपेश होने जा रही है। और उसके पसे पर्दा क्या कहानी होगी ये आज की वीडियो में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए उन वुज़रा की कि किस खुश नसीब को कौन कौन सी वजारत मिल रही है, और फिर आखिर में हम ये भी बताएंगे कि परवेज रशीद के मामले पर, मरियम औरंगजेब के इशू पर, और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के इशू पर क्या तनाज़ा चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि पहले मरहले में पंजाब काबीना के 15 अरकान हलफ उठाएंगे और यह हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। नाज़रीन, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, जियो न्यूज़ है, समा न्यूज़ है, उस पर तो आप ये खबर पढ़ चुके होंगे कि मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो जंगल में उन्हें भेजा जा रहा है
जंगल में मंगल के लिए, लेकिन उससे पहले उनके लिए कौन सी वजारतें थीं? उससे पहले उन्हें कानून और बल्दियात की वजारत देने का फैसला किया गया था। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वीटो आया है तो उसके बाद सूरत हाल में खासी तब्दीली आ गई है, क्योंकि शरीफ खानदान मरियम औरंगजेब को वजीर कानून और वजीर बल्दियात लगाना चाहता था, यानी उसकी आड़ में ये वजारतें मरियम नवाज खुद चलाना चाहती थी। ये अंदर की खबर हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ कानून और बल्दियात की वजारतें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ अपने पास रखना चाहती थी, साथ ही वजारत इत्तलात भी वो अपने पास ही रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने परवेज रशीद को, जो उनके अतालीक हैं, सियासी अतालीक, मुशीर बनाकर मुशीर इत्तलात की हैसियत से सूबाई काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। ये वही परवेज रशीद है नादरीन जो मशहूर और मारूफ डॉन लीक्स वाले हैं, इसलिए उनके नाम पर भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कांटा लगा दिया गया और ये कहा गया कि अगर आपने उन्हें वजीर मुशीर बनाना है तो खसूसी तौर पर आपको फिर वजारत इत्तलात किसी ना किसी को लाजमी तौर पर देनी होगी। हम पंजाब की पूरी वजारत इत्तलात परवेज रशीद के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। और इसी तरह यह भी कहा गया कि बहुत से अहम मामला जो वजारत कानून के हवाले से हैं वो अगले चंद हफ्तों या चंद माह में दरपेश होने जा रहे हैं, इसलिए आपको वजारत कानून एक फुल फ्लेज वजीर कानून रखना होगा। और मरियम औरंगजेब के पास इस हवाले से कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए, और खुद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के पास भी इसका कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए आप इस पोजीशन पर कोई तजर्बेकार वजीर लेकर आए। और ज़राए का ये कहना है कि राना सनाउल्लाह को यहाँ पर नवाज शरीफ ने लाने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश थी कि वो वफाकी वजारत दाखिला ही संभालें, कि जिस तरह वो निगरान काबीना में जिस तरह वो साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में, वफाकी काबीना में पहले वफाकी वज़ीर दाखिला थे। उन्हें मुशीर वजारत दाखिला बनाकर वफाक में रखने का मंसूबा था, लेकिन कल जो उन्होंने बयान दे दिया है कि अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता और इस्टेब्लिशमेंट अपना वादा पूरा करती तो 2 सालों के अंदर, 2 बरस के अंदर पाकिस्तान को मौजूदा बहरान की दलदल से, मुआशी दलदल से निकाला जा सकता था। लेकिन अब ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि शहबाज शरीफ को चूँकि उन्होंने एक ख़ास मैंडेट देकर, यानी एक महदूद मैंडेट देकर बिठाया है इस सीट पर और मोहताज कर दिया गया है पीपल्स पार्टी का, इसलिए अब अगर कोई नाकामी होती है और पाकिस्तान 2 साल या 5 सालों में इस दलदल से नहीं निकल सकता तो इसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी होगी और खुद इस्टेब्लिशमेंट होगी। इस तरीके से नाज़रीन, ये जो जिम्मेदारी है हुकूमत की कामयाबी की या मुल्क को मुआशी बहरान की दलदल से निकालने की, ये नून लीग ने जब लेने से इनकार किया तो इस पर शदीद रद्दमल सामने आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से और उन जर्नैलों की तरफ से कि जिन्होंने 14 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क का और पंजाब का हुक्मरान बना दिया है, और इसके बावजूद भी वो नखरे कर रहे हैं और मांग रहे हैं सादा अक्सरियत कौमी असम्बली में तनहा नून लीग के लिए। तो इतनी बड़ी धांधली से भी जो राजी नहीं है वो इससे भी ज्यादा धांधली का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही हाँप रही है इतना बड़ा धांधला करके इनके हक में, और चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और आपको पता ही है कि जो फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके खिलाफ अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हैं जो कई अशरों से नून लीग के साथ खसूसी राजदाराना राजो नियाज वाले ताल्लुकात रखते हैं, और इसलिए वहां से भी रिलीफ मिलने के इम्कानात कम हैं, और जिस तरह के रवैये का इजहार करेंगे, ये बड़ी पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने कि जिस तरह के रवैये का इजहार चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे इस रिट पिटीशन के साथ, उससे इमरान खान को अंदाजा हो जाएगा कि अगले 5 बरसों तक उन्हें रूटीन के जो तरीक़ेकार है उससे इंसाफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो रवैया, ये जो काजी फायज ईसा का ये जो रवैया है, ये उस जलती पर तेल डालेगा जो जलती पैदा की है आपके सामने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ने। अब जब उसके पास उस पर तेल डलेगा तो फौरी तौर पर
ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک ملک میں شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف اور میاں شہباز شریف جو فارمولے، جو سخت ریاستی ہتھ کنڈے، حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی اور اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ جس طرح آج معاشی حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے، انہیں ان کی ذمہ داری لینے کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہو رہی، تو پھر ایسا ہی ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کہ پھر جو حالات انتظامی حوالے سے خراب ہوں گے، اس میں جو خدا نہ خواستہ جس طرح کے واقعات پیش ہوتے اللہ والوں کو نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی کشیدگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو فیلئر ہوگا اس کی ذمہ داری لینے سے پھر اسٹیبلشمنٹ بھی انکار کر دے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے خود نون لیگ کی بہت پریشان ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو انہوں نے مفت راشن کی تقسیم شروع کی ہے، اس کے لیے لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور حلقہ کے پٹواریوں کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، جس کو چاہیں یہ آٹا چینی جو مفت والا یا فری والا کھاتا ہے وہ دے دیں، یا جو رعایتی نرخوں پر انہوں نے دینا ہے، اور اس کا پھر کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اس کا سلسلہ نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی جو انہوں نے کیا تھا یہ واردات، اس کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہے، کبھی کوئی نگران اگر غیر جانبدار آتے تو پھر تو تھا، لیکن اگر مستقبل قریب میں اگر کوئی غیر جانبدار حکومت آئی یا پی ٹی اے کی حکومت آئی اور اس نے آڈٹ کروایا تو اس میں اربوں روپے کے گھپلے ہوں گے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مفت آٹا اسکیم میں اربوں روپے کے گھپلے تھے، اور اب جو کرنا جا رہی ہے محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت، پنجاب حکومت، اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر گھپلوں اور جعل سازی کا راستہ خود رکھ دیا گیا ہے، اور یہ سارا جو پھر آٹا اور چینی ہے مفت والا، وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں نون لیگ کے، ان کے ڈیروں پر پہنچے گا، پھر وہ کسی کو دیں نہ دیں، اپنے ورکروں میں بانٹیں نہ بانٹیں، یا خود بیچ کر کہیں کھا جائیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ کاغذات میں یہ شو کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں پٹواری کے ذریعے، یہ فلاں لیڈی ہیلتھ وزٹر کے ذریعے مستحقین کے گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین عجیب و غریب صورتحال بنی پڑی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگانے میں آپ کو مشکل اب نہیں رہے گی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو ان صوبائی وزراء کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے کہ جنہیں اگلے 2 روز کے دوران حلف اٹھانے کے لیے گورنر ہاؤس بلایا جا رہا ہے، اور 15 کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو محترمہ مریم اورنگزیب ہے، ان کی قانون اور بلدیات کی وزارت تبدیل کر دی گئی ہے۔ جو پہلی جو ابتدائی فہرست آئی تھی اس میں انہیں قانون اور بلدیات کی وزارت دی جا رہی تھی، اس بار انہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک زور لگ رہا ہے، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں جس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں وفاق سے وہی وزارت دینی ہے، اور پرویز رشید کو ہی تنہا مشیر اطلاعات بنانا ہے، لیکن اس پر ابھی تک فیصلہ جو ہے اگرچہ شریف خاندان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، لیکن آخر وقت تک یہ زور لگ رہا ہے کہ پرویز رشید کو ہی مکمل باغ ڈور وزارت اطلاعات کی دے دی جائے۔ اب جو وزارتیں فائنل ہوئی ہیں، 15 وزارتیں جو جنگ نے، جیو نے، سما نے اور تمام چینلز نے جاری کر دی ہے آج خبر، اس کے مطابق جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت مریم اورنگزیب کے لیے ہے، وزارت اطلاعات جو ہے صوبائی وزارت اطلاعات وہ عظمیٰ بخاری کے لیے ہے، اور پرائمری ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ عمران نذیر کو دیا جا رہا ہے۔ جو بلال یاسین ہیں وہ خوراک کے وہ وزیر خوراک ہوں گے، اور مجتبیٰ شجاع الرحمان ایکسائز کے وزیر ہوں گے۔ ابتدائی کابینہ میں خالد ججا کو محکمہ انہار دیا جا رہا ہے، اور فیصل ایوب کو ہاؤسنگ اور اسپورٹس کی وزارت دی جا رہی ہے۔ سلمان نعیم اور رانا اسکندر حیات بھی 15 رکنی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے
کہ رانا ثناءاللہ کو بھی مشیر قانون پنجاب بنائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ جو انہوں نے کل متنازع بیان دیا تھا اس کے بعد انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کے حوالے سے، لیکن آخر وقت تک کوشش ہوتی رہے گی اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی طریقے سے وفاق میں وزارت داخلہ دی جائے، مشیر داخلہ بنا کر، وزیر اعظم کا خصوصی مشیر بنا کر۔ لیکن یہ جو انہوں نے کل بیان دے دیا ہے کہ جناب اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا تو ہم ذمہ دار تھے کہ 2 سال میں ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں گے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ منحصر ہے پیپلز پارٹی کی نیک نیتی پر یا اسٹیبلشمنٹ پر جس نے یہ سارا پروجیکٹ تشکیل دیا ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ کس سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سادہ اکثریت کم از کم دی جائے، تو پھر انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور کہا جناب ہم تو یہ عوام سے کہہ رہے تھے، کیونکہ عوام نے اب فیصلہ نہیں دیا، اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر یہ حکومت کوئی کام نہیں کرتی ڈھنگ سے، اس معاشی بحران سے اور دلدل سے ملک کو نہیں نکالتی، تو پھر یہ جو بدلے ہوئے پینترے کے مطابق پھر اس کے ذمہ دار بھی اس ملک کے بیچارے غریب عوام یا 22-25 کروڑ عوام خود ہیں، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ پہلی حکومت آئی ہے ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جس نے انچارج سنبھالنے سے پہلے ہی اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو کل کو سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر سخت خفا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ اس قسم کا اگر کوئی بیان آیا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں انہیں آپ ختم سمجھیں۔ لیکن دوسری طرف جو بابا جی داتا دربار والے ہیں ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ اب جتنے بھی یہ دوبارہ وعدہ ہے وفا کر لیں، بار بار جو نئی وفا نیا عہد وفا، وہ کچھ بھی اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ 7 ہفتے کا ان کے پاس پیریڈ ہے کہ 7 ہفتوں کے اندر اندر اپنا اعتماد اسٹیبلشمنٹ پر دوبارہ بحال کر لیں، ورنہ 7 ہفتوں کے بعد یہ ہنی مون ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو احتجاجی تحریک چل رہی ہوگی اس سے نمٹنے کے لیے پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بڑی خبر ناظرین یا بڑی پیشگوئی بابا جی داتا دربار والوں کی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے چالاکی کی اپنی طرف سے کہ چارج سنبھالنے سے پہلے ہی یہ شور ڈال دیا کہ جناب اس حکومت کو کامیاب کروانا اور اس حکومت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا نون لیگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ نیک نیتی شو کرے کہ جو ہم سیاست کرتے جائیں وہ سائن کرتے رہیں، اور قانون اسمبلی سے منظور کروانے میں ہمارے ساتھ ایک کٹ پتلی بن کر کردار ادا کریں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کٹ پتلی بنی رہے کہ جو ہم چاہیں اس کے مطابق ہمیں سپورٹ دے۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے ناظرین، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والا یہ معاملہ ہے۔ اب باقی جو وزراء ہیں ان کے اب ہم آپ کے ساتھ نام شیئر کرتے ہیں ناظرین۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو ابھی تک جو وفاق میں لیے جانے کی تجویز ہے وہ بھی زیر غور ہے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ وفاق میں جانا چاہتے ہیں لیکن وفاق والے انہیں لینا نہیں چاہتے، خاص طور پر راول پنڈی والے۔ دوسری طرف مریم نواز کی کابینہ میں پرویز رشید کو اب معاون خصوصی بنانے کی تجویز ہے۔ وہ کس شعبے کا معاون خصوصی بنایا جاتا ہے؟ اگر انہیں وزارت اطلاعات ہی دی گئی تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرے درجے کے وزیر ہوں گے، پہلے درجے کی وزیر اب عظمیٰ بخاری ہوں گی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کلچر یا اس طرح کی ثقافت اور اس طرح کا کوئی اور قلمدان سونپ دیا جائے یا وزارت داخلہ ہی دے دی جائے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ چودھری شجاعت حسین کے جو صاحبزادے ہیں چودھری شافع حسین، انہیں بھی وزیر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین تازہ ترین تھی آج کی، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کے سے آج جو ملاقاتیں طے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید آج ان سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور سب سے اہم ملاقات جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی بانی پی ٹی آئی سے عمران خان سے ملاقات طے ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بہت زوردار ایک پیکج اناؤنس کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی کی، اس میں 2-3 بڑے ایکسکلوسیو فیصلے لیے گئے ہیں، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ احساس راشن پروگرام کے تحت جتنا بھی سبسڈی کا پیسہ انہوں نے لگانا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے ناظرین،
کہ آپ اگر راشن لے کر تقسیم کریں وہ رستے میں راشن خرد برد ہو جاتا ہے، اس کا انہوں نے کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ پیسے جس کے حصے میں اگر 1000 روپے کی سبسڈی ہے، 2 کی یا 3000 4000 جتنی کی بھی سبسڈی ایک گھرانے کی یا ایک خاتون کی بنتی ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں نقد منتقل کر دی جائے گی، اور وہ جا کر اسی طرح جس طرح بے نظیر سپورٹ پروگرام کا پیسہ وہ نکلوا لیتی ہیں خواتین، تو یہ جو راشن ہوگا یہ راشن کے پیسے وہ نکلوا لیں گی اور اپنا بازار سے لے کر یا کہیں سے بھی لے کر، وہ جہاں سے انہیں سہولت ہوگی وہ لے کر اپنا استعمال کر سکتی ہیں، اور اپنا جو رمضان کے روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، وہ فیملی جو غریب فیملی ہوگی۔ تو یہ بہت زوردار ایک فارمولہ ہوگا۔ دوسری طرف پنجاب میں یہ صورتحال ہوگی کہ کچھ پٹواری کھا جائیں گے، کوئی لیڈی ہیلتھ وزٹر، کچھ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز، کوئی انتظامی مشینری، عوام تک بڑی مشکل سے 25 سے 30% پہنچے گا، اور ہاہاکار مچی ہوئی ہوگی کہ جناب فلاں لائنیں تھیں، وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ کچھ لے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ایک افراتفری کا ماحول ہوگا۔ اور دوسری طرف دیکھیں جو کرپشن سے پاک ایک فارمولہ رکھنا ہے، آج عمران خان اس کی منظوری دے دیں گے، اور انشاءاللہ عزیز رمضان شروع ہوتے ہی یا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی جو قسط ہے وہ انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی خیبر پختونخوا کے جو غریب عوام ہیں۔ دوسرا ناظرین یہ کیا جا رہا ہے کہ جو نماز تراویح پڑھانے والے علماء کرام ہیں، امام مسجد صاحبان ہیں، ان کے لیے خصوصی پیکج بھی رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان المبارک کے دوران بجلی کا بل ہے مساجد کا، وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت دے گی۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ناظرین پہلا واقعہ ہوگا کہ حکومت کی طرف سے، بھلے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کی طرف سے، مسجد کا بجلی کا بل بھی ادا کیا جائے گا اور امام مسجد کو تنخواہ بھی دی جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام ہے جو عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور لینے جا رہے ہیں، اس پر ہم انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین فیملی کے ارکان بھی آج ملاقات کریں گے، خاص طور پر محترمہ علیمہ خان، وہ بھی آج ملاقات کریں گی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج واپسی پر وہ ایک بہت بڑا عمران خان کا پیغام بھی شیئر کریں گے جو عمران خان کی طرف سے انہیں فراہم کیا جائے گا۔ پٹیالہ جیل میں آج 9 مئی کے مقدمات اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز کی سماعت ہونی ہے، بلکہ اب تک شروع ہو چکی ہوگی جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین ایک اور اہم خبر ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بار بار رابطہ کرنے پر اب سعودی جو ولی عہد ہے کراؤن پرنس، انہوں نے بھی ایک مختصر سا بیان تہنیتی پیغام جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم بننے کے تقریباً کوئی 70-72 گھنٹوں کے بعد یہ سعودی عرب سے پیغام آ گیا ہے مبارکباد کا کہ جناب ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ان کے، انہوں نے کیا ملک کا بحران ختم کرنا ہے کہ نہ ملک کے اندر سے انہیں کوئی اعتماد حاصل ہے عوام کا، اور نہ ہی پاکستان کے دوست ممالک کا۔ تو ان حالات میں یہ کیا سپورٹ کریں گے عوام کو اور کس طرح کا یہ نظام حکومت چلائیں گے؟ اور اب آخر میں بات ہو جائے ناظرین کہ اللہ والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران کیا صورتحال درپیش ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہنی مون ہے نون لیگ کا اور پی ڈی ایم جماعتوں کا، وہ 7 ماہ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بڑی ناظرین پیش گوئی، بڑا دعویٰ کہ جو ہنی مون پیریڈ ہے مختصر ترین ہنی مون پیریڈ ہوگا اس حکومت کا، اور 7 ہفتے کے بعد، سوری ہم نے شاید ماہ کہہ دیا، 7 ہفتے کے بعد، یعنی یہ اپریل کا مہینہ اور جو مارچ کے بچے ہوئے 3 ہفتے ہیں، یہی ان کا ہنی مون ہے۔ مئی میں آیا مئی جون کا مہینہ، بہا ایڑی سے چوٹی تک پسینہ، پسینے میں شرابور ہو گئی ہے حکومت، اور ملک میں ایک خوفناک احتجاجی تحریک اس وقت تک شروع ہو چکی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جو نا تجربہ کاری ہے یا انتہا پسندی ہے رانا ثناءاللہ جیسے لیڈروں کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور پرویز رشید جیسے لوگوں کی، اس کی وجہ سے کوئی خوفناک قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ واقعات سے مراد ہے کہ کوئی ایسا سانحہ یا حادثات پیش آ سکتے ہیں کہ جس میں سیاسی کارکن اپنی جان سے جائیں، یا کوئی بہت بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہو، یا کوئی ایسا خدا نخواستہ واقعہ پیش آ جائے لاٹھی چارج کے دوران، یا آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران، یا گرفتاریوں کے دوران لوگوں کے گھروں میں گھس کر دوبارہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو، اور کوئی خوفناک واقعات پیش آئیں جس کے بعد یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس میں مزید شدت آ جائے گی۔
تو اس حوالے سے بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، ابھی اس حکومت کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اترے گی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا ابھی جو ان کی خواہشوں کا کفن ابھی میلا نہیں ہوگا کہ ان کے خاتمہ بالخیر کے دن قریب آ جائیں گے۔ یہ اللہ والے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دن تھوڑے ہیں، اگر یہ مئی میں ان کے لیے حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو پھر اس سے 1-2-4 ماہ کے بعد پاکستان میں ایک دفعہ پھر عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کی حکومت ہوگی، اور ملک کو حقیقی معنوں میں جو عوامی پذیرائی ہوگی جس حکومت کو حاصل، وہ آپ کو جولائی میں، اگست میں یا ستمبر میں کسی بھی وقت نظر آ سکتی ہے۔ ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ بابا جی داتا دربار نے یہ پیش گوئی پہلے بھی کی تھی، آج ہم نے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کا بیان جو تھا اس کے بعد انہیں شٹ اپ کال دے دی گئی ہے باقاعدہ، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو جس طرح آپ کو وفاقی کابینہ سے ویٹو کیا جا رہا ہے، آپ کو صوبائی کابینہ سے بھی ویٹو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام لگایا جائے آپ نے وہ کرنا ہے، آپ نے ادھر ادھر تبصرے نہیں کرنے۔ اس شٹ اپ کال کے بعد ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ معافی تلافی کے لیے رابطے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کو اپنے خاص اسی ایجنڈے پر کھڑے ہیں، یعنی جو پرویز رشید جیسے لوگوں کو آگے لا کر اور رانا ثناء اللہ کو آگے لا کر جو کھیل وہ کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے نتائج بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب اگر جو معاملات خراب ہوں گے تو ان کی پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینا پڑے گی۔ اس حوالے سے 2 ٹوک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے اگر آپ نے ذمہ داری سے فرار ہونے کی کوشش کی اور ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالنے کی کوشش کی یا ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا جائے گا، اور پھر آپ جو مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔